نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، خواب انسان کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے خواب کا تعلق جادو تعویذات سے بھی ہوتا ہے، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن خوابوں کا تعلق جادو سے ہوتا ہے اور پتہ چل جائے کہ انسان پر جادو کا اثر ہے یا نہیں۔ آج ہم آپ کو جادو کے اثرات، جادو کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے ناظرین، بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کے مریضوں کو اکثر آتے ہیں، اور جادو کی نوعیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جادو کس طرح کا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو عام طور پر بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہم وہ خواب بتاتے ہیں جو جادو کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو یہ خواب آتے ہیں۔ تو وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے مکمل تفصیلات پوچھی جائیں کہ ان میں سے یہ 3 خواب ضرور ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ کیفیت اور مریض کو دیکھ کر ہی اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے قبرستان کی مٹی میں کوئی چیز دفنائی گئی ہو تو اسے اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ اگر اس پر جادو کر کے پانی بہایا گیا ہو، اسے اور طرح کے خواب آتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو ان خواب کے بارے میں بتائیں گے جو عام طور پر جتنے لوگ دیکھیں گے ان پر جادو کے اثرات ضرور ہوں گے۔ اگر زندگی میں کسی نے ایک مرتبہ ان خوابوں کو دیکھ لیا، اسے جادو تسلیم نہیں کیا جائے گا، مگر کثرت سے خوابوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور طرح کے بھی خواب ہوتے ہیں، لیکن یہ خواب کثرت سے آتے ہیں۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ بات یہ پہلے بتا دیں کہ عام طور پر ایک بات تو یہ ہے، خواب میں گندگی کثرت سے نظر آتی ہے۔ گندگی سے مراد کالا پانی دیکھنا، گندا میلا پانی دیکھنا، یا ان میں سے گزرنا یا پریشان ہونا کہ اس سے کیسے گزرا جائے۔ بعض لوگ گندے پانی کو اپنے اوپر بہاتے دیکھتے ہیں۔ گندگی سے مراد باتھ روم دیکھنا، پخانہ وغیرہ دیکھنا، اس طرح کے لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور اٹھتے ہی طبیعت عجیب ہو جاتی ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد اس طرح کے خواب دیکھنے کے کچھ دن بعد پریشانی واقع ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے۔ تو خواب میں گندگی وغیرہ دیکھنا، خواب کے اندر یہ جادو کے مریض زیادہ تر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں عام طور پر وہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا سلسلہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں کتے بلیاں دیکھنا، سانپ دیکھنا، لوگوں کو ایک دوسرے کا مخالف دیکھنا، جانور کا بار بار خواب میں آنا۔ جن لوگوں کو ایک بار خواب میں جانوروں کا بار بار نظر آنا، تو عام طور پر ان لوگوں کے سامنے اسیب کا مسئلہ ہوتا ہے، جن وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک ہی جانور خواب میں مختلف قسم میں دکھائی دیتا ہے، جن میں جادو کا معاملہ ہوتا ہے۔ ان کو سانپ، چھپکلی نظر آتے ہیں، خواب میں بچھو نظر آتے ہیں، کاکروچ نظر آتے ہیں، بھینس یا گائے وغیرہ حملہ کرتی ہے۔ تو یہ سلسلہ جادو کے مریض کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی جانور حملہ کر دیتا ہے یا کاٹ لیتا ہے، تو جس کو کاٹتا ہے بعد میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کا معاملہ تکلیف کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے، اور علاج اللہ رب العزت کے قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو خواب میں کوئی جانور کاٹتا ہے یا حملہ کرتا ہے یا اس سے بچ جاتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت اپنے کرم سے جادو سے محفوظ فرماتا ہے، اور اس کا اثر ان پر نہیں ہوتا اور وہ بیمار نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد عام طور پر جو خواب جادو کے مریضوں کو آتے ہیں، ان میں پریشان کن خواب ہوتے ہیں۔ خواب میں بھول بھلیا دیکھنا، خون دیکھنا، یہ نظر بد والے کو بھی خواب آتے ہیں، لیکن جادو والے مریض کو یہ خواب زیادہ آتے ہیں۔ خواب میں جوتا گم جانا، کپڑا گم جانا، کوئی چیز گم جانا، ایسے خواب عورتیں اکثر دیکھتی ہیں کہ خواب میں ہمارا دوپٹہ گم گیا، خواب میں خود کو پریشان حال دیکھنا، خود کو سنسان جگہ پر دیکھنا، اس طرح کے تمام خواب کا تعلق جادو سے ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج بتائیں۔ تو جن لوگوں کو ان خوابوں کا سلسلہ ہے، تو وہ لوگ زیادہ تر باوضو رہیں، خصوصاً رات کو سونے سے قبل وضو کریں اور سورہ بقرہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور سورۃ معوذتین یعنی سورۃ فلق اور والناس کی تلاوت کر کے سوئیں۔ اور یہی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، خواب میں ڈر جانا یا گندگی دیکھنا، جانوروں کا دیکھنا، بھول بھلیا دیکھنا، پریشان خواب دیکھنا، ایسے خواب جادو کے مریض کو اکثر آتے ہیں۔ تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ باوضو رہا کریں، سورہ بقرہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور معوذتین پڑھیں،
گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ رب العزت ان تمام پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی۔